قرآن مجید کا سورہ نمبر 75 سورہ قیامت۔ سورہ قیامت کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 75 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 31 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت میں قیامت کی قسم کھائی گئی ہے اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قیامت رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں نفس لوامہ کا تذکرہ ہے۔ نفس لوامہ سے مراد برائیوں پر ملامت کرنے والا نفس ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا یا حفظ کر لینا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک کہ دل کی گہرائیوں میں اس کے مطالب اور مفاہیم کو جگہ نہ دی جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 31 سے 35 تک مفسرین کے بیان کے مطابق ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو نہ ایمان لایا اور نہ نماز پڑھی بلکہ مسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتا رہا اور مذاق اڑاتا رہا اور عذاب الہی کا مستحق قرار پایا۔ جو شخص اس سورے کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کا رزق وسیع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہاں ضرور جمع کریں گے، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور درست کرنے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ زندگی میں بھی بد عملی کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اس لیے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ فإذا برق البصر، پس جب نگاہ خیرہ ہو جائے گی وخسف القمر، اور چاند کو گہن لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ٹھکانہ ہوگا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بلکہ خود انسان اپنے حال کو خوب جانتا ہے۔ ولو ألقى معاذيره، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیجیے تاکہ اسے جلدی جلدی حفظ کر لیں۔ ان علینا جمعه وقرآنه،
بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے مطابق پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کا واضح کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت دیر سے آنے والی کو چھوڑتے ہو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اپنے پروردگار کی نعمت و رحمت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ اور کئی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ہرگز نہیں، جب جان کھنچ کر حلق تک پہنچ جائے گی وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ اور کہا جائے گا کہ اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور وہ سمجھ لے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ اس دن تمہارے پروردگار کی طرف کھینچ کر جانا ہوگا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود اس مخصوص آدمی نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تیرے ہی لائق ہے۔ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى پھر یہ تیرے ہی لائق ہے اور تیرے ہی لیے سزاوار ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ کیا وہ شروع میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اس خدا نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کے اعضاء درست کیے، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ پھر اس سے دو قسمیں بنائی، مرد و عورت۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو پھر زندہ کر دے؟